अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित के आगाज़ में हम नज़र डालेंगे रशिया यूक्रेन जंग पर जारी पीस नेगोशिएशंस पर, और ये देखेंगे कि क्या अब इस मौके इस लम्हे पर कोई पीस डील मुमकिन है भी या नहीं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान अमरीका बढ़ते ताल्लुकात और चाइना और भारत के ताल्लुकात। चाइना और भारत का एक मुज़ाकरात का राउंड भी शुरू हो चुका है, जबकि कुछ हलकों में ये तासुर भी पाया जा रहा है कि शायद इस डायलॉग के शुरू होने से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जनाब मुतासिर होने जा रहे हैं। इस पर बासित साहब का तज्जिया लेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम नज़र डालेंगे काबुल में होने वाले सह फरीकी इजलास पर और इसके आउटकम्स पर। तो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, आगाज़ में तो आपसे हम ये जानेंगे कि क्या यूक्रेन पीस डील अब मुमकिन है, प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कामयाब हो पाएंगे या कि जितनी एफर्ट्स की जा रही हैं उनकी जानिब से वो ज़ाया हो जाएंगी। देखिए, ट्रंप साहब को कामयाब तो होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया इसमें। प्यूटिन से मुलाकात हुई अलास्का में 15 अगस्त को और फिर 18 अगस्त को वाइट हाउस में यूरोपियन और नेटो लीडर्स के साथ, और काफ़ी ज़ेलेंस्की भी आए हुए थे वाइट हाउस। अब मामला देखिए हैं कहाँ इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि एक आप कह लीजिए कि मार्को रूबियो जो स्टेट सेक्रेटरी हैं और एक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं अमेरिका के, उनकी लीडरशिप के अंदर एक जो नेटो कंट्रीज़ के जो ऑफिशल्स हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज़ डिस्कस कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को। क्योंकि देखिए 2-3 इश्यूज़ हैं ना जिस पे कंट्रोवर्सीज थी। एक तो ये था कि जी ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होना चाहते थे, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया आप उसको दूर रखिए, वो आपके लिए मुमकिन नहीं है। उसके अब सब्स्टिट्यूट उसका ये होगा कि जिस तरह आर्टिकल 5 है नेटो का, तमाम नेटो कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्रीज़ को सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं, उसी किस्म की गारंटीज़ जो हैं वो यूक्रेन को दी जाएंगी। तो वो डिस्कस हो रही हैं कि किस तरह क्या कहा जाए। आया वो ट्रुप्स भी ग्राउंड पे होंगे और क्या क्या उसकी डिटेल्स होंगी, इस वक्त वो डिस्कशन में। और उनकी कोशिश ये है कि अगले हफ्ते 10 दिन में ये सारी चीज़ें तय हो जाएं। और उसके बाद फिर जब, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि जब तक मुझे मालूम ना हो कि किस किस्म की सिक्योरिटी एश्योरेंसेस मिलेंगी, मैं प्यूटिन से मुलाकात नहीं करूंगा जी। तो पहले मुझे बताया जाए कि किस किस्म की एश्योरेंसेस होंगी। अब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात होगी, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट पुतिन ने एक अपने रिमार्क्स में कहा था कि मुझे ख़तरा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना वो हमारी सारी एफ़र्ट को ख़राब करेंगे और वो फिर जो है प्रॉम्प्ट करेंगे, प्रोवोक करेंगे ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को आगे लगाएंगे और तमाम ये जो हम कोशिशें कर रहे हैं उनको एक लिहाज से सबवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ तो पीछे खड़े हैं ज़ेलेंस्की के और अमेरिका को भी एक लिहाज से उस पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें उन्होंने 2 बातें तो बड़ी वाज़ेह तौर पे कर दी थी कि आप नेटो, यूक्रेन से कहा कि नेटो को आप भूल जाओ और क्राइमिया को आप भूल जाओ जो 2014 पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था उसके ऊपर। जब रशिया ने कब्ज़ा किया था तो उस वक्त आप कह लीजिए कि रशियन जो वहाँ पे पॉपुलेशन थी वो उस वक्त 64-68% के करीब थी। अब वहाँ पे 2014 के बाद 95-98% हो गई है। अच्छा, क्राइमिया भी गया और साथ में नेटो भी गया। अब बीच में क्या चीज़ रह जाती है जिस पे कुछ निगोशिएशंस हो सकती हैं? वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कुछ लैंड स्वैप हो जाएगा, ले कुछ टेरिटरी इधर दे दें उधर। अब लैंड स्वैप से मतलब क्या है? क्योंकि यूक्रेन के पास तो कोई रशिया की टेरिटरी नहीं है जी। उनके पास आज से अगर आप 5-6 महीने पहले की बात करती तो कुछ टेरिटरी उन्होंने ले रखी थी, लेकिन वो भी अब बाहर रशिया ने उसको भी वापस ले लिया। अब जो लैंड स्वैप का मामला है ना, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ा सा उस पर रूम छोड़ा है, उससे मुराद मेरे ख्याल में ये है कि 2 जो प्रोविंसेस हैं, जो डोंबास का रीजन है जिसमें लोहांस्क और दनिस्क शामिल हैं,
اس میں آپ ان کو پروونسز کہہ لیجئے، ان پروونسز سے بھی رشیا کا پورا کنٹرول نہیں ہے، صحیح، کافی حد تک کنٹرول ہے. اگر آپ پورے یوکرین کی بات کریں تو تقریباً 19 سے 20% اس وقت رشیا کے کنٹرول میں یوکرین کی ٹیریٹری. لیکن جو ڈونباس کا علاقہ ہے جہاں رشین کی تعداد کہتے ہیں ایتھنیکلی رشین لوگ زیادہ ہیں، رشین اسپیکنگ لوگ ہیں، تو اس علاقے میں بھی ابھی پوری طرح رشیا کا کنٹرول نہیں ہے. تو لینڈ سواپ کا مطلب یہ ہے کہ جو دنسک اور لوہانسک 2 پروونسز ہیں، ان میں جو تھوڑی بہت ٹیریٹری اگر کنٹرول میں نہیں ہے اس وقت یوکرین کے پاس ہے، وہ بھی رشیا کو مل جائے گی. صحیح. اور جو دوسرے 2 پروونسز ہیں زپریجیا اور اللہ بھلا خیرسون، وہ جو رشیا نے اس میں ٹیریٹری قبضہ کی ہوئی ہے وہ واپس کر دے گا یوکرین کو. تو لینڈ سواپ کا مطلب ہی اب یوکرینین بڑے پریشان ہیں کہ یہ بھی ہماری ٹیریٹری اور وہ بھی ہماری ٹیریٹری، تو ہم سواپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ رشیا کو ہی ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں، پوٹن کو بھی ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ٹرمپ نے یہ کھلا چھوڑ دیا تھا، اور اب چونکہ زیلنسکی صاحب یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پہلے مجھے سیکیورٹی ایشورنسز دلوائیں، اس کے بعد پھر بائی لیٹرل میٹنگ کروں گا پوٹن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوگی پوٹن، ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان. اب یہ ایک پروسیس جو ٹریجیکٹری ہے اس پہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک انفارمل ایگریمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہفتے 10 دن میں کب تک یہ سیکیورٹی فریم ورک، ایشورنسز کا فریم ورک کب تک تیار ہوتا ہے. آیا اس پہ زیلنسکی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پھر صرف زیلنسکی نہیں بلکہ پوٹن صاحب بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ پوٹن صاحب نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے نا کہ کوئی ٹروپس نہیں ہوں گے، جی، اور یہ ہمیں بھی آپ گارنٹی دیں گے ان ریٹن فارم میں اور قانونی طور پہ کہ جو یوکرین ہے یا نیٹو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا اور اس طرف نہیں آئے گا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ تمام کچھ چیزیں دینے کو تیار ہیں، سچی بات ہے. وہ تو ان کا تو نیٹو میں بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اس قسم کی گارنٹیز لیکن فوری طور پہ دے دی جائیں. لیکن چونکہ یورپین کنٹریز زیلنسکی کے پیچھے کھڑی ہیں تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے. اور پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسٹرانگ وکٹ پہ نہیں ہیں. دیکھیے نا، وہ بھی چاہیں گے یہی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی سائٹ پہ رہیں، تو وہ بھی ایک حد تک ہی ایلینیٹ کر سکتے ہیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو وہ اپنی، اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہیں پریزیڈنٹ پوٹن نے، وہ تو مور اور لیس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے ایگری کر ہی لیا. کیونکہ پہلے تو یوکرین کا یہ تھا نا کہ جی آپ یہ جو پیس ڈیل ہے اس کو آپ چھوڑیے، پہلے آپ سیز فائر کی بات کیجئے، 30 دن کا سیز فائر ہو، 40 دن کا سیز فائر ہو، پہلے ہم سیز فائر کی بات کرتے، اس کے بعد پھر ہم پیس ڈیل نیگوشیٹ کریں گے کہ کون سی ٹیریٹری ہے، کیا مسائل ہیں، سیکیورٹی گارنٹیز کیا ہیں. تو پیوٹن نے کہا نہیں جی سیز فائر ہم نہیں کرتے، جنگ بندی وغیرہ کو آپ بھول جائیے، ڈائریکٹ پیس ڈیل پہ چلتے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو پیوٹن صاحب کی بات مان لی، اور بلکہ انہوں نے اوپنلی کہا کہ ان کے خیال میں جب یہ مل رہے تھے یورپین اور نیٹو لیڈرز کے ساتھ، جس میں 7 شاید لیڈرز تھے، برطانیہ کے وزیر اعظم، اٹلی کی وزیر اعظم، فن لینڈ کے پریزیڈنٹ زیلنسکی صاحب، جرمنی کے چانسلر اور کون تھا، نیٹو کے سیکرٹری جنرل اور فرانس کے صدر. تو یہ اس میٹنگ میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے سیز فائر کے معاملے میں ہم نہیں پڑتے، ہم ڈائریکٹ پیس ڈیل کریں گے. تو اسی پہ اب کام ہو رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ بہت جلد نہ ہو، کیونکہ وانس ایک ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی گارنٹیز ہوں گی، اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ زیلنسکی صاحب کو دکھایا جائے گا، بلکہ ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی یہ ڈرافٹ ہو رہا ہوگا. جب یہ سارے تیار ہو جائیں گے تو پھر آبویسلی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ شیئر تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ یہ بائی لیٹرل میٹنگ سے پہلے ہی تمام چیزیں ہونی ہیں. اگر یہ پریزیڈنٹ پوٹن اس سے ایگری کر جاتے ہیں تو پھر بائی لیٹرل میٹنگ ہونے کا امکان تو موجود ہے. اب وہ کہاں ہوتی ہے اس کے لیے
یہاں تک بھی کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے تو زیلنسکی کو ماسکو انوائٹ کر دیا کہ آپ ماسکو آ جائیے بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے، لیکن پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا کہ ماسکو از ناٹ دا رائٹ پلیس. تو لگتا یہی ہے کہ کسی نیوٹرل کنٹری میں ہوگی، یا تو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی، جنیوا میں شاید ہو جائے، یا پھر آسٹریا میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور ملک میں بھی ہو سکتی ہے فار دیٹ میٹر. لیکن اب معاملات یہاں پہ آ کے رک گئے ہیں. اب دیکھیے ایک اور معاملہ یہ بھی ہے یوکرین کے لیے کہ یوکرین کس طرح فارملی جو اس کی اپنی ٹیریٹریز ہیں ان کو کنسیڈ کر دے کہ جی آپ لے جائیے. سیڈ کر دے گا نا کہ آپ یہ لوہانس بھی لے جائیے، ڈونباس کا سارا ریجن آپ کا ہو گیا. تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو دیکھیے پورا ایک کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی ایک ٹیریٹری دے رہے ہیں ایک دوسرے ملک کو، آفیشیلی دے رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا آپشنز ہوں گی؟ سبسٹیٹیوٹ دیکھیے اب یہی ہے کہ اس کو فی الحال اس قصے کو ختم کر دیا جائے، مطلب قانونی طور پہ یوکرین گیو اپ نہ کرے، لیکن اس پہ ایک لڑائی بھی نہ ہو، سیز فائر بھی ہو جائے، ساتھ سیکیورٹی ایشورنسز بھی مل جائیں اور وڈرال ہو جائے. ڈونباس کا ریجن جو ہے وہ رشیا کے کنٹرول میں رہے. مین وائل رشیا جو زپوریژیا کا علاقہ ہے اور خیرسون کا علاقہ ہے وہاں سے ودرا کر جائے، لیکن یہ سارا ایک ڈیفیکٹو ہو، ڈیجور نہیں، لیگلی کوئی نہ ہو. پھر ود دا پیس، لیکن اس میں یہی خطرات ہوں گے نا کہ اگر آپ پھر فیوچر میں دوبارہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یوکرین اس پہ اپنا دوبارہ کلیم کر سکتا ہے. کلیم تو نہیں اس کا ختم ہوگا نا. کلیم کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جو، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا ہمیشہ سے یہ بھی رہا ہے جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے کہ زیلنسکی تو لیجیٹیمیٹ صدر ہی نہیں ہیں، کیونکہ پچھلے سال مئی میں الیکشنز ہونے تھے یوکرین میں شاید، تو جب تک وہ الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ تو لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں. تو میں تو جو الیکشنز کروائیں اگلے سال یا اس سال، تو جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا میں اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کروں گا. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن فلیکسیبلٹی تو آ گئی ہے. بٹ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ اس سال مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت کچھ نہ کچھ پیس ڈیل ضرور ہو جائے گی. few months are left اس سال میں بھی. Let's see. Let's hope for the best. Let's take a short commercial break here.